بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 8واں باب ہے نص کی 4 قسمیں۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم دلالت النص کا مسئلہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وعلى هذا قلنا اذا حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها او عزها او خنقها يحنس اذا كان بوجه الاعلام ولو وجد صورة الضرب ومد الشعر وعند یہ عبد لکھا ہے، یہ عند ہے، عند الملاعبة دون الاعلام لا يحنس ومن حلف لا يضرب فلانا فضربه بعد موته لا يحنث لانعدام معنى الضرب وهو الإعلام وكذا لو حلف لا يتكلم فلانا فكلمه بعد موته لا يحنث لعدم الإفهام وباعتبار هذا المعنى يقال إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لحم السمك أو الجراد لا يحنث ولو أكل لحم الخنزير أو الإنسان يحنث لأن العالم بأول السماع يعلم أن الحامل على هذا اليمين إنما هو الاحتراز وما ينشأ من الدم فیکون الاحتراز عن تناول الدمویات فیدار الحکم علی ذالک۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اسی بنا پر ہم نے کہا جب اس نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا، پھر اس نے اس کے بال کھینچے یا اس کو کاٹا یا اس کا گلا دبایا تو حانث ہو جائے گا، جبکہ یہ تکلیف دینے کے طریقے پر ہو۔ اور اگر مارنے کی صورت تو پائی گئی اور بال کھینچنے کی صورت پائی گئی کھیل کود کے وقت، نہ کہ تکلیف دینے کے اعتبار سے، تو حانث نہیں ہوگا۔ اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں کو نہیں مارے گا، پھر اس نے اس کو مارا اس کے مرنے کے بعد، تو حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر مارنے کا معنی نہیں پایا جا رہا ہے اور وہ ہے تکلیف پہنچانا۔ اور اسی طریقے سے اگر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں سے کلام نہیں کرے گا، اس نے اس کے ساتھ کلام کر دیا مرنے کے بعد، تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر سمجھانے کا معنی نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے جب اس نے قسم اٹھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، پھر اس نے مچھلی یا ٹڈی کا گوشت کھا لیا تو حانث نہیں ہوگا، اور اگر اس نے خنزیر یا انسان کا گوشت کھا لیا تو حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ لفظ کی وضع کو جاننے والا وہ پہلی مرتبہ سننے سے ہی جان جائے گا کہ اس یمین کے اٹھانے والا وہ اس سے مقصد بچنا ہے اس گوشت سے جو کہ خون سے پیدا ہوتا ہے، لہذا گوشت والے خون کھانے سے احتراز یہ مراد ہوگا، لہذا حکم کا مدار بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ والی بات بڑی تفصیل سے پڑھ لی ہے کہ دلالت النص میں جو حکم کا مدار ہوتا ہے وہ علت پر ہوتا ہے۔ جہاں پر علت پائی جاتی ہے وہاں پر حکم بھی لگتا ہے، جہاں پر علت نہیں پائی جاتی ہے وہاں پر حکم نہیں لگتا ہے۔ اسی کے اوپر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کچھ متفرع ہونے والے مسائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا، تو اب یہاں پر جو علت ہے وہ ہے ایذا اور ایلام، یعنی تکلیف پہنچانا اور اذیت دینا، یہ علت ہے۔ لہذا جہاں پر اذیت اور تکلیف والی علت پائی جائے گی تو وہاں پر تو وہ حانث ہوگا، اگر علت نہیں پائی جائے گی تو حانث نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ وہ اس کے بال کھینچتا ہے، یا اسی طریقے سے اس کا گلا گھونٹتا ہے، یا اسی طریقے سے اس کو دندی کاٹتا ہے، اس کو یہ والی جو چیزیں ہیں اگر تو تکلیف پہنچانے کی نیت سے کرتا ہے تو یہاں پر اگرچہ مارنے والی صورت نہیں پائی جا رہی ہے، لیکن چونکہ علت پائی جا رہی ہے لہذا حکم کا مدار علت کے اوپر ہوتا ہے، تو یہ حانث ہو جائے گا۔ اور اگر وہ بیوی کے ساتھ کھیل کود کی صورت میں مذاق میں اس کو تھوڑی سی دندی کاٹتا ہے، یا اس کے پیار سے بال کھینچتا ہے، یا اس کے پیار سے اس کو تھوڑا بہت گلا وغیرہ دباتا ہے، تو اس صورت کے اندر چونکہ ایذا اور تکلیف نہیں پائی جا رہی ہے لہذا یہ حانث نہیں ہوگا۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اسی بنا پر ہم نے کہا جب اس نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا، پھر اس نے کیا کہ اس کے بال کھینچے یا اس کو کاٹا یا اس کا گلا دبایا، تو حانث کب ہوگا؟ حانث اس وقت ہوگا جب وہ ایلام یعنی تکلیف پہنچانے کے طریقے پر ہو۔ اور اگر مارنے کی صرف صورت تو پائی گئی ہے، بال کھینچنے کی صورت پائی گئی ہے، عند ملاعبۃ کھیل کود کے وقت بیوی کے ساتھ کھیل رہا تھا، مستی کر رہا تھا، تو اس وقت بظاہر اس نے اس کو مارا ہے، تھپڑ مارے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں مارنا مقصد نہیں ہے، مقصد پیار کرنا ہے، تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر حانث نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک آدمی نے قسم اٹھائی ہے کہ میں فلاں آدمی کو نہیں ماروں گا، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ میں محسن کو نہیں ماروں گا۔ اب محسن فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو جانے کے بعد اگر وہ محسن کو مارتا ہے تو اس صورت میں بھی حانث نہیں ہوگا، کیونکہ مارنے سے مراد ہے تکلیف پہنچانا، اور تکلیف پہنچانا یہ زندگی میں تو ممکن ہے، زندگی کے بعد ممکن نہیں ہے، تو علت ایذا نہیں پائی جا رہی ہے لہذا حکم بھی یہاں پر متفرع نہیں ہوگا۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں کو نہیں مارے گا، اس نے اس کو مارا ہے، اس کے مرنے کے بعد تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر مارنے کا معنی منعدم یعنی نہیں پایا جا رہا ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ ایلام، تکلیف پہنچانا ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک اور اس کی مثال دی ہے، ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں آدمی سے کلام نہیں کروں گا، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ میں
خالد سے کلام نہیں کروں گا۔ اب وہ خالد سے کلام کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد، تو اس صورت میں بھی حانث نہیں ہوگا، کیونکہ کلام سے مقصد ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو بات سمجھانا، اور یہ جو افہام ہے یہ مرنے کے بعد ممکن نہیں ہے، تو چونکہ علت نہیں پائی جا رہی ہے لہذا حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں آدمی سے کلام نہیں کرے گا، اس نے اس کے ساتھ کلام کر لیا اس کی موت کے بعد، تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر افہام نہیں پایا جا رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، اب یہ قسم اٹھانے کے بعد اس نے مچھلی کا گوشت کھا لیا، یہ ٹڈی کا گوشت کھا لیا، تو حانث نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ خنزیر یا انسان کا گوشت کھا لیتا ہے، اللہ ہمیں بچائے اس بات سے، تو پھر اس صورت میں وہ حانث ہو جائے گا، کیونکہ عربی زبان میں لحم اس گوشت کو کہتے ہیں جو خون سے بنتا ہو، کیونکہ عربی زبان کا جاننے والا وہ اس کلام کو سنتے ہی سمجھ جائے گا کہ اس سے مراد اس گوشت سے بچنا ہے جو دموی ہو، یعنی خون سے پیدا شدہ ہو۔ اور چونکہ ٹڈی میں خون نہیں ہوتا ہے، مچھلی میں خون نہیں ہوتا ہے، اس کا جو گوشت ہے وہ خون سے نہیں بنتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص یہ والا گوشت کھا لے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھلی کے اندر تو خون ہوتا ہے، کھانے کے بعد حانث ہونا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مچھلی کے اندر جو ہمیں سرخ رنگ نظر آتا ہے یہ اصل میں رطوبت ہوتی ہے، یہ خون نہیں ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اسی معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے جب ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، پھر اس نے مچھلی کا گوشت یا ٹڈی کا گوشت کھا لیا تو حانث نہیں ہوگا، اور اگر اس نے خنزیر یا انسان کا گوشت کھا لیا تو حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ لغت کی وجہ کو جاننے والا وہ پہلی مرتبہ سننے سے ہی یہ والی بات جان جائے گا کہ اس قسم کے حامل کہتے ہیں اٹھانے والے کو، مطلب یہ کہ قسم اٹھانے والا، اس سے مقصد کیا ہے؟ بچنا ایسے گوشت سے ہے، ینشأ من الدم، وہ گوشت جو خون سے بنتا ہے، لہذا اس میں دمویات کے کھانے سے احتراز یہ مراد ہوگا۔ دمویات مطلب وہ والا گوشت جو خون سے پیدا شدہ ہو، لہذا حکم کا مدار بھی اسی کے اوپر کیا جائے گا۔